میں صاف کہوں گا، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو سوچتے ہیں کہ آپ کو اس ملک سے نکال دیا جانا چاہیے۔ اپنے غزہ میں بے گناہوں کا قتل عام، فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضہ وغیرہ کیا ہے، لیکن عام فلسطینی اس لیے اٹھے کہ اپنے انہیں بنیادی حقوق دینے سے انکار کیا۔ میں وہاں رہتا تھا، یہ رنگ برنگی تھی، یہ نسل پرستی تھی، یہ مقامی تھا، یہ بوسیدہ تھا۔ بالکل، میں وہاں رہنے کے چند ہفتوں کے اندر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اپنے فلسطینی لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ واپسی کا قانون، جو کہ اسرائیلی ریاست کا بنیادی قانون ہے، نسلی امتیازی قانون ہے، کیونکہ یہ یہودیوں کو وہ حقوق دیتا ہے جو وہ فلسطینیوں کو نہیں دیتا۔ یہ اجازت دیتا ہے، مثال کے طور پر، اگر میں یہودی تھا اور میں نے کبھی اسرائیل میں قدم نہیں رکھا تھا تو میں کل وہاں کی شہریت کا دعویٰ کر سکتا ہوں۔ 60 لاکھ لوگ جن کی اصلیت اس میں ہے جسے آپ اب اسرائیل کہتے ہیں، جنہیں 1947 یا 1948 میں جبری طور پر نکال دیا گیا تھا، انہیں یہ حق حاصل نہیں ہے۔ کیا فلسطینیوں کے اسرائیلیوں کے ساتھ جھگڑے کی وجہ یہی نہیں ہے کیونکہ تم ان کو اپنے گھروں اور اپنی زمینوں اور اپنے گاؤں کو واپس جانے کے حق سے انکار کرتے ہو، اور یہ کہ ان کا ایک جائز دعویٰ ہے، یہاں تک کہ بین الاقوامی قانون کے تحت واپسی کا، لیکن اب ان کے اس حق سے انکار کرتے ہیں۔ آپ ان کے اس حق سے کیوں انکار کرتے ہیں؟ اور اب یہ حق دوسرے لوگوں کو کیوں دیتے ہیں جن کا زمین سے کوئی تعلق نہیں، چاہے اب اسے اسرائیل کہیں یا فلسطین کہیں؟ اگر آپ دو ریاستی حل کے بارے میں سنجیدہ ہیں تو آپ کیوں زمین پر قبضہ کرتے رہتے ہیں؟ آپ اس زمین پر کیوں قبضہ کرتے رہتے ہیں جس کے تحت اس زمین کو فلسطینی سرزمین قرار دیا گیا ہے؟ 5 لاکھ لوگ، آپ اسے ہونے دیں۔ اگر آپ یہ زمین فلسطینیوں کو دینے میں سنجیدہ ہیں تو آپ ایسا کیوں ہونے دیتے ہیں؟ سفیر صاحب، کیا آپ ہمیں صرف بے وقوف نہیں بنا رہے کہ آپ سیدھے چہرے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں ہم امن کے لیے سنجیدہ ہیں، لیکن جب ہم امن کے لیے سنجیدہ ہیں ہم فلسطینی زمین پر قبضہ کرنے جا رہے ہیں؟ اب جانتے ہیں کہ فلسطینی عوام کیا مانگ رہے ہیں، اس سے بھی کم جو کچھ لوگ مانگیں گے، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ پورے رنگ برنگی نظام کو ختم کر دیا جانا چاہیے۔ لیکن انہوں نے غزہ کا محاصرہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے، صرف غزہ کا محاصرہ اٹھانے کے لیے۔ انہیں ایسی حکومت کی طرف سے حکم نہ دیا جائے جس کے لیے وہ ووٹ نہیں دیتے کہ ان کے علاقوں میں کیا جا سکتا ہے اور کیا باہر جا سکتا ہے۔ آیا ان کے پاس اقتدار ہوگا؟ کیا ان کے پاس صاف پانی ہوگا؟ آیا ان کے پاس دوا ہوگی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت ہے اور دنیا کی چوتھی بڑی فوج ہے اور یہ غزہ کے لوگوں پر تباہی ہے، لیکن انہیں اپنے دفاع کا کوئی حق نہیں ہے؟ ان کی اس سرزمین پر کوئی علاقائی خود مختاری نہیں ہے۔ آخر میں، سفیر، اپنی ریاست کو ایک نسل پرست ریاست کے طور پر بیان کریں جس میں لوگوں کے لیے ان کی نسل و مذہب کے لحاظ سے مختلف قوانین ہیں۔ اب کیا یہ صرف معاملہ نہیں ہے؟ مثال کے طور پر، چیک پوائنٹس پر مغربی کنارے میں جاتے ہوئے، اگر آپ اسرائیلی یا یورپی ہیں تو ایک چینل ہے، اور اگر آپ عرب ہیں تو ایک چینل ہے، صرف اس لیے کہ آپ عرب ہیں۔ اگر آپ ڈول ایرین میں آئے اور انہوں نے آپ کو روکا اور کہا کیا آپ یہودی ہیں؟ ارے نہیں جناب، آپ آئرش لوگوں یا یورپی لوگوں کی طرح داخلے کے راستے سے اندر نہیں آ سکتے کیونکہ آپ یہودی ہیں۔ آپ اسے نسل پرستی اور نسل پرستی کہیں گے، لیکن ہاں، آپ اپنی چوکیوں اور اپنی فوجی رکاوٹوں اور اپنی رنگ برنگی دیوار کے ساتھ مشق کرتے ہیں۔ آپ اس کا جواز کیسے پیش کر سکتے ہیں؟